بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور یہ آیت پڑھی، ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی جمیع الانبیاء فبہذا واللہ ارسل نبیہ ارسلہ اللہ الی جمیع الخلق والحمد للہ علی ہدایت لنا جل جلالہ۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء علیہ السلام پر رحمت نازل ہو۔ خدا کی قسم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلقت کی طرف اسی واسطے بھیجے گئے ہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر جو انہوں نے ہمیں فرمائی ہے، ہم پر لاکھ لاکھ شکر اور تعریف واجب ہے۔ یہ کہہ کر آپ رؤسائے مہاجرین و انصار نے دوسرے مسلمانوں کی طرف جو آپ کے گرد بیٹھے ہوئے متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ تاجر اور بازاری مصیبت زدہ لوگ ہیں جو داد و خواہ ہو کر فنا مانگنے آئے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مصالحت اور احسان کر کے ان کے دلوں کو خوش کر دیں، کیونکہ جب شہر ہمارے قبضہ اور اقتدار میں ہوگا تو یہ بازاری لوگ ہمارے ساتھ ہوگے، ان سے ہر طرح کا معاملہ پڑے گا، یہ رسد وغیرہ میں ہماری معاونت کریں گے، دشمن کی نقل و حرکت اور ان کے ارادوں سے مطلع کرتے رہیں گے اور جاسوسی کا کام انجام دیں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، اللہ پاک تبارک و تعالی امیر کی اصلاح فرمائے، اس قوم کا شہر قلعہ سے بالکل قریب ہے، ہمیں اس قوم سے یہ امید نہیں کہ یہ دشمن کے ارادوں اور پوشیدہ کاموں سے ہمیں خبر دیتی رہے گی اور ان کے عزم اور حرکت سے مطلع کرتے رہے گی۔ یہ قوم محض مکر و فریب کی نیت سے ہمارے پاس آئے ہیں کہ آپ نے ان کے سردار کے متعلق نہیں سنا کہ وہ ہمارے مقابلے میں حرب ضرب کی غرض سے نکلا ہے، پھر یہ ہم سے صلح کرنے کس طرح آ گئے؟ بے شک انہوں نے حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے دستہ کے ساتھ مکر کیا ہے اور ان سے یہ بری طرح پیش آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سے تمہیں نیکی اور بہتری کی امید نیز کامل اعتماد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد ہی فرمائے گے اور دشمنوں کو کبھی ہم پر مسلط نہ کریں گے۔ اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جو بہتر مشورہ دے، نیک بات کہے یا چپکا اور خاموش رہے، میں ان سے صلح میں ایسی شرائط طے کر لوں گا مسلمانوں کے مفاد اور ان کے خیر خواہی پر مشتمل ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ اہل حلب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تمہیں صلح کے لیے قنسرین والوں کے برابر مال دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ایھا الامیر، قنسرین ہمارے شہر کی نسبت سے بڑا ہوا ہے، آبادی بھی اس کی زیادہ ہے، دراصل ہمارا شہر ہمارے سردار کے ظلم و جور کی وجہ سے بالکل خالی ہے، کیونکہ وہ ہمارا مال اور نوجوان لڑکے لے کر قلعہ کی طرف چلا گیا اور وہیں رہنے لگا ہے۔ شہر میں ہمارے پاس ضعیف لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں اور نہ مال ہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ عدل و احسان فرمائے اور نرمی کو کام میں لا کر تاوان کے مال کو کچھ کم کر دے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم کس قدر دینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، قنسرین والوں سے نصف۔ آپ نے فرمایا، بہت بہتر، ہمیں منظور ہے، مگر اس شرط سے کہ جس وقت ہم تمہاری سرزمین میں قدم رکھے اور تمہارے سردار سے ہمارا مقابلہ ہو تو تم رسد سے ہماری مدد کرو، ہمارے لشکر میں خرید و فروخت رکھو، ہمارے دشمنوں کے متعلق جو تمہیں خبریں پہنچے وہ ہم سے نہ چھپاؤ، ہم پر جاسوس نہ مقرر کرو، اور جس وقت تمہارا سردار ہمارے مقابلے سے شکست کھا کر بھاگے تو اس وقت اسے قلعہ میں نہ گھسنے دو۔ انہوں نے کہا، ایھا الامیر، یہ آخری شرط کہ تم اپنے سردار کو قلعہ میں نہ گھسنے دینا ہم پوری نہیں کر سکتے، ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے سردار یا اس کے لشکر اور جمعیت کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ شرط تمہارے امکان سے باہر ہے تو بہت بہتر، انہیں قلعہ میں آنے سے نہ روکنا، مگر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد اور میثاق ہے اور ایمان کی قسم، یہ بات سچے دل سے کہنا اور ہماری ہر ایک شرط کو جنہیں تم نے منظور کر لیا ہے پوری کرنا۔ اس کے بعد انہیں وہ تمام قسمیں دلائے جو ان کے اعتقاد میں درست اور ٹھیک تھی۔ انہوں نے قسمیں کھائے اور اپنے مردوں، لڑکوں، عورتوں، غلاموں، چوپاؤں اور سب گھر والوں کی طرف سے صلح کر لی۔ صلح کی دفعات طے ہو جانے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا، تم نے قسمیں کھا لے اور ہم نے تمہارے قول اور قسموں کو قبول کر لیا۔ یاد رکھو، اگر کوئی شخص تم میں سے ہمارے خلاف کرے گا یا اپنے سردار کی کسی امر اور اس کی کسی بات کو جانتے ہوئے ہم سے چھپائے گا تو اس کا قتل کرنا، مال کا ضبط کر لینا اور اولاد کا چھین لینا ہمارے لیے حلال ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذمہ داری کا ہم سے کوئی مطالبہ نہ فرمائے گی۔ اگر تم نے کسی وقت نقض عہد کر دیا اور جتنی شرائط طے کی ہیں
ان میں سے کسی ایک کو فراموش کر دیا تو پھر ہمارے ساتھ نہ کوئی عہد ہے اور نہ ہم پر کوئی ذمہ، اور ہم اب آئندہ سال تم سے جزیہ لیا کریں گے۔ حضرت سعید بن عامر تنوخی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر بن جراح رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ شرائط پر اہل حلب راضی ہو گئے، اور آپ نے ان سے عہد لے کر ان کے نام لکھ لیے۔ اس وقت وہ اپنے شہر کی طرف لوٹنے لگے تو آپ نے ان سے فرمایا، ابھی ٹھہرو، تاکہ میں تمہارے ساتھ ایک ایسے شخص کو کر دوں جو تمہیں تمہارے مامن تک پہنچ آئے، کیونکہ اب ہم پر تمہاری حفاظت تا کہ تم صحیح سالم اپنے شہر تک نہ پہنچ جاؤ واجب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا، ایھا الامیر، ہم کسی شخص کی جو ہمارے ساتھ چلے ضرورت نہیں، ہم اسی راستہ سے جس سے کہ آئے تھے واپس چلے جائیں گے۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی اور بقیہ رات حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ہمراہیوں کے رنج و قلق میں کاٹ دی۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات واپس ہو گئے، اور چونکہ معاہدت طے کرنے میں دیر ہو گئی تھی، اس لیے قبل اس کے کہ اپنے مسکن تک پہنچے صبح ہو گئی۔ جس وقت شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے قنا کے ایک سردار شہر کی طرف آتے دیکھ کر کہنے لگا، تم کہاں سے آئے اور کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ یہ حلب کا باشندہ ہے، اس لیے اس سے صلح کی کیفیت بیان کر دی۔ سن کر چپکا ہو رہا اور چلا گیا۔ اہل حلب نے ان آنے والوں کا استقبال کیا اور کیفیت دریافت کی۔ انہوں نے صلح کے متعلق خبر دی اور یہ اسے سن کر بے حد خوش ہوئے۔ اور سردار یوحنا کی لشکر کی طرف چلا۔ یوحنا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں مشغول تھا، انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور یہ گمان کر رکھا تھا کہ کوئی دم میں اب فتح کیا چاہتا ہوں۔ دل میں یہ خیالی پھلاؤ دم پخ ہو رہا تھا کہ اچانک وہ سردار اس کے پاس پہنچا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سردار، جو بلا آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے، آپ اس سے غافل ہے۔ اس نے کہا، کم بخت، کیا ہوا اور کیا بلا نازل ہوئی؟ اس نے کہا، آپ کے شہریوں نے عربوں سے صلح کر لی ہے اور قریب قلعہ عورتوں اور مال اولاد کے مالک ہوا چاہتا ہے۔ یوحنا کو اس خبر کی سنتے ہی اپنے قلعہ کا فکر پڑا کہ یہ عرب میرے غیب میں اس پر نہ قابض ہو جائے۔ نیز حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی دستک کے متعلق فتح کی جو امید بندی ہوئی تھی وہ بھی منقطع ہو گئی۔ مسلمان اب تک 200 سے کچھ زیادہ کام میں آ چکے تھے۔ حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ عنہ نے دل میں لڑائی کی ٹان لی تھی اور یہ یقین کر لیا تھا کہ ہم بلا شک یہی شہید ہو جائیں گے۔ حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس روز بذات خود لڑ رہا تھا، مسلمانوں کو جنگ میں ثابت قدم رکھتا تھا، مشرکین کو مسلمانوں سے باز رکھتا تھا اور اپنی جان سے زیادہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ جب جنگ نے مجھے بالکل مجبور کر دیا اور لڑائی کی طرف سے میں مایوس ہوا تو اپنے ساتھیوں کی طرف پناہ لی، مگر باوجود اس بات کی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے کامل بھروسہ تھا کہ وہ میری مدد فرمائیں گے اور یہ بلا دور ہو جائے گی۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کے عالم کا انتظار کر رہا تھا کہ اب وہ نمودار ہو، مگر اس کا کوئی فتح نہ تھا۔ ایک دن اور ایک رات کامل جنگ کو ہو گیا تھا، اور دوسرے دن کی صبح نے ہماری جنگ کا نظارہ دیکھنے کے لیے آفتاب کو افق مشرق سے ہمارے پاس بھیج دیا تھا۔ خدا کی قسم، ہمارے کسی آدمی نے اس اثنا میں نہ نماز پڑھی تھی اور نہ کھانا ہی تناول کیا تھا، پانی کی صورت تک نہیں دیکھی تھی۔ میں یاس و امید میں کھڑا ابن سیرین کے راستہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں اسلام کا پرچم لہراتا ہوا آتا دکھلائی دے، مگر اس کے کئی نشان تک نہ تھے۔ تپاتن دشمن کے لشکر میں صبح کے وقت ایک حرکت پیدا ہوئی اور ہر طرف سے اس میں شور و غل کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یا بادشاہ کی طرف سے ان کے پاس کمک پہنچ گئی ہے۔ مسلمان جس کلمہ سے رنج سختی میں مدد لیتا ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب جلال قسم میں ابھی اس کلمہ کو پورا بھی کرنے نہیں پایا تھا کہ میں نے دشمن کے لشکر کو اپنا مورچہ چھوڑتے ہوئے پیچھے کی طرف لوٹتے ہوئے دیکھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور الحمدللہ حمد الشاکرین پڑھا اور گمان کیا کہ کسی چیخنے والے نے آسمان سے چیخ کر انہیں بھگا دیا ہے، یا جنگ بدر کی طرح ملائکہ نے آ کر ہماری مدد کی ہے۔ جب میں نے اپنے مقابلے میں دشمن کو نہ دیکھا تو چاہا کہ ان کا تعاقب کروں، مگر مسلمان نے چیخ کر مجھے آواز دی اور کہا، کعب، کہاں جاتے ہو؟ واپس پھر اور کسی جگہ خیمہ زن ہو، ہمیں آرام دو تاکہ ہم اپنے فرائض ادا کریں، گھوڑوں کو سستانے کا موقع دیں۔ اس محنت مشقت میں ہم اب تک مبتلا رہے، یا آپ کے نزدیکی کافی نہیں ہے؟ اللہ پاک نے اس قوم کو اپنے ارادے، قوت اور مشیت ہی سے ہمارے پاس سے دفع کیا ہے۔ میں یہ سنتے ہی ایک جگہ خیمہ زن ہو گیا۔ مسلمان نے پانی یا وضو کیا اور جو نماز فوت ہو گئی تھی ادا کی۔
کھانا کھایا اور آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح کو جب حضرت کعب بن زمرہ کی کوئی خبر نہ ملی، صبح ہوئی تو آپ نے نماز پڑھ کے مسلمانوں کی طرف دیکھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے اندر سے خطاب کیا اور فرمایا، یا ابا سلیمان، اگرچہ باری تعالیٰ جل مجدہ کا ہم پر شکر واجب ہے کہ علی حلب پر ہم کو فتح دی، مگر تمہارا بھائی ابو عبیدہ رنج و غم کی وجہ سے تمام رات نہیں سویا۔ میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی کام آ گئے، کیونکہ جو وفد ہم سے صلح کے متعلق شنید کرنے آیا تھا، اس کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ ان کا سردار جنگ کے ارادے سے ہماری طرف چل پڑا ہے، اور وہ اب تک یہاں نہیں پہنچا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس کی مڈبیڑ کعب سے ہو گئی اور ان کا دستہ شہید ہو گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، آپ کی طرح میں بھی مسلمانوں کے رنج و غم کی وجہ سے نہیں سویا۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، کوچ کرنے کا۔ اس کے بعد آپ نے لشکر کو درست سامان کا حکم دیا، اور سامان درست ہونے کے بعد لشکر نے حلب کی طرف کوچ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر کے مقدمہ تھے، اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ساق میں۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جہاں حضرت کعب کا دستہ مقیم تھا پہنچے۔ تمام مسلمان پڑے سو رہے تھے اور انہوں نے اپنی حفاظت صیانت کے لیے ایک نگہبان مقرر کر رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دست مبارک میں اسلامی پرچم تھا جو آپ کے سر پر لہرا رہا تھا، اور آپ پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ پہرہ کے سپاہی نے دور سے نشان آتا دیکھ کر چیخنا شروع کیا، النفیر یا انصار الدین، دین کے مددگار ہوشیار ہو جاؤ اور دشمن کی طرف بڑھو۔ یہ سوئی ہوئی شیر ڈکارتے ہوئے اٹھے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور نمبردار کی طرف چلے۔ جس وقت آپ کے قریب ہوئے تو آپ کو پہچان کر آپس میں زور زور سے ایک دوسرے سے کہنے لگے، خدا کی قسم، یہ تو اسلام اور مسلمانوں کا عالم ہے جسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسی جگہ فروکش ہو گئے۔ مسلمان نے آپ کو سلام کیا۔ ساقہ لشکر جو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا وہ بھی آ گیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ عنہ کو مال خیریت دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں شکر بھیجا اور حمد ثنا کی۔ لڑائی کی جگہ کو ملاحظہ فرمایا، مقتولین کی نعشوں کو دیکھا، کیونکہ مسلمان نے شہداء کی نعشوں کو سپرد خاک نہیں کیا تھا، اس لیے انہیں دیکھ کر آپ کی خوشی رنج سے بدل گئی اور فوراً آپ کی زبان سے کلمات جاری ہو گئی، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کی ہمراہی کس طرح شہید ہو گئے اور کس نے انہیں شہید کیا؟ حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ عنہ نے یوحنا کی لڑائی کی کیفیت بیان کی اور کہا کہ ہم اس کا مقابلہ کر رہے تھے، میرے تمام ساتھی ہلاکت کے قریب پہنچ گئے اور اتنے لڑے تھے کہ ان میں حرکت کرنے کی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ لڑتے لڑتے جب آج صبح گئی تو یک ہو چیخ اور چلا کر بغیر لڑے بڑے واپس پھر گئے۔ آپ نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو مسبب الاسباب ہے، کاش شہداء کے سامنے عبیدہ قتل ہو جاتا اور یہ عبیدہ کے نشان کے نیچے شہید نہ ہوتے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے دفن کے لیے کھڑے کودنے کا حکم دیا اور ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے سب پر ایک ہی نماز پڑھی اور معاون کے خون آلود کپڑوں کے انہیں سپرد خاک کر دیا۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، یحشر اللہ تعالی الشہداء الذین قتلوا فی سبیل اللہ یوم القیامہ ودماؤہم علی اجسادہم لون الدم والریح ریح المسک والنور یتلال علیہم ویدخلون الجنہ۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ ان شہداء کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گے کہ ان کا خون ان کے جسموں پر ہوگا جس کا رنگ خون کا ہوگا، اور خوشبو مشک نور ان پر چمکتا ہوگا، اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے۔ دفن کے بعد آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، خدا کا دشمن یوحنا اپنی قوم کی طرف واپس گیا ہے، جس وقت اسے یہ معلوم ہوگا کہ میری قوم نے مسلمانوں سے صلح کر لی ہے تو انہیں نہایت بری طرح سے سزا دے گا، اور چونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری میں ہے اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور ان کے دشمنوں کو ان سے دفع کریں، لہذا مجھے ان کی حفاظت کے لیے ان کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ نے حلب کی طرف کوچ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔